نظر کا لگنا جو ہے یہ برحق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ العین حق، نظر لگنا برحق ہے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں لو اب نظر ہی لگتی چلی جائے گی اور آنکھوں سے کیا ہوتا ہے. نہیں، اگر ہمارے دین نے ہمیں بتا دیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو وہ وہی سے ان کو پتا چلا ہے. انہوں نے کسی یونیورسٹی سے کوئی ریسرچ کر کے نہیں بات معلوم کی کہ جس کو کوئی جھٹلا دے، کیونکہ دنیا میں تو جو معلومات ہوتی ہیں وہ ایک آتا ہے تو دوسرے کو ریفیوٹ کرتا ہے اور وہ دوسرا پہلے کو کرتا ہے. لیکن جو وحی کے ذریعے علم ہمیں ملا، اس کو ہم ریفیوٹ نہیں کر سکتے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا جو ہے یہ کیا ہے؟ برحق ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ نظر اس وقت لگتی ہے جب انسان کسی کے سامنے آتا ہے، یعنی غائبانہ نظر نہیں لگتی. مثلا اگر آپ یہاں بیٹھ کے کسی کے بارے میں کوئی خبر سنیں کہ اس کو کچھ بہت بڑی کوئی چیز مل گئی ہے، تو آپ یہاں سے سوچیں کہ کیوں ایسا ہوا ہے، تو حسد تو ہو سکتا ہے مگر نظر وہاں نہیں پہنچے گی. آپ کی نظر کسی کو اسی وقت لگتی ہے جب کوئی کسی کے سامنے آتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کبھی کبھی نظر اللہ کے اذن سے، نہیں اللہ کا اذن ہوتا ہے تو کوئی بیمار ہوتا ہے، اللہ کا اذن ہوتا ہے تو کسی کی موت آتی ہے. تو نظر کے تاثیر اس حد تک ہوتی ہے کہ انسان بیمار بھی پڑ سکتا ہے، حتیٰ کہ موت بھی آ سکتی ہے اس کو. یعنی اتنی شدید چیز ہے یہ. کبھی انسان کو یہ کمزور کر دیتی ہے، کبھی انسان جو ہے وہ اچانک کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی اس کے کئی ایک نقصانات بتائے گئے ہیں. صحیح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے. یعنی بہت سے لوگ نظر کی وجہ سے جیسے بیمار ہو جاتے ہیں یا ان کو اچانک کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی خبر دی ہے کہ یہ پاسبل ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. یعنی کہ جانوروں کو بھی نظر لگتی ہے، گھروں کو بھی لگ سکتی، باغوں کو لگ سکتی ہے، مختلف چیزوں کو لگ سکتی. پھر حسد کے سبب بھی نظر لگتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ حسد نظر بد کو لگانے کا اصل ہے. کبھی انسان اپنے آپ کو بھی نظر لگا دیتا ہے، یعنی جیسے آئینے میں دیکھا ہے، یا اپنے بچے کو بھی لگا دیتا ہے. وہ اگرچہ حسد کی وجہ سے نہیں ہوتا، لیکن انسان کے اندر ایک اس طرح کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نگاہ جو ہے وہ دوسرے تک جا پہنچتی. کبھی بغیر ارادے کے بھی، اور کچھ لوگوں کی طبعی فطرت کی وجہ سے بھی نظر لگ جاتی ہے. یہ ویری کرتا ہے، کچھ لوگوں کی نظر زیادہ لگتی ہے اور کچھ لوگوں کی کم لگتی ہے. یعنی یہ بھی فیکٹرز میں شامل ہے. لیکن تاثیر میں دونوں جو ہیں وہ ایک جیسی ہی ہے. یعنی حسد کی وجہ سے لگے یا ویسے لگے، اثر دونوں کا ہی ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح دونوں کے جو نکلنے کا مقام ہے وہ دل ہی ہے، یعنی دل کے خیالات، اور دل سے نگاہ کے ذریعے وہ خیالات یا وہ چیز جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے. اور یہ اس کو کہا جاتا ہے نگاہ کی چنگاریاں. کبھی ایک واقعے کے رونما ہونے سے پہلے بھی لگ جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے جو پلانز ہیں یا ارادے ہیں وہ بہت لوگوں کے ساتھ مت ڈسکس کرو، کیونکہ اس میں رکاوٹ آ جائے گی. اور یہ چیزیں ہماری روایات میں بھی کچھ نہ کچھ شامل ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو حسد ہوتا ہے. ویسے ہی کبھی انسان کو کسی کے ایسے خاص منصوبے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ خود چاہتا تھا کہ وہ کام کرے، لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو فلاں نے شروع کر دیا. جیسے پروفیشنل جیلسیز وغیرہ میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں بھی نظر لگ جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نظر بد کی دو اور قسمیں بھی ہیں، اور وہ ہے انسان کی نظر اور دوسری ہے جن کی نظر. یعنی انسانوں کی نظر کے علاوہ جنات کی نظر بھی ہوتی ہے. اور اسی لیے جب ہم واش روم میں جاتے ہیں اور خاص طور پہ کپڑے وغیرہ بدلتے ہیں تو اس میں دعا سکھائی گئی ہے، کیونکہ جنوں کی نظر بھی برحق ہے، وہ بھی ہماری طرح کی ایک مخلوق ہے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد کی وجہ سے کالے کالے دھبے پڑ گئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرو کیونکہ اس کو نظر بد لگی ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ریز ہوتی ہیں وہ ہمارے اثر انداز ہوتی ہیں، تو ہماری باڈی کے اندر کیمیکل ریئیکشن وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. تو بعض اوقات اس طرح کی چیزیں واقع ہو جاتی ہیں کہ جس کا اثر پھر فزیکل النس کی شکل میں بھی سامنے آ جاتا ہے. اور جنوں کی نظر جو ہے وہ انسانوں کی نظر سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئیں. جب یہ دو صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ باقی چیزیں چھوڑ دی.
تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اگر بہت سی دعائیں نہ بھی یاد ہو تو کم از کم یہ معوذتین جو ہیں فلق ناس، یہ صبح اور شام 3 دفعہ اگر انسان پڑھ لے تو سارے دن کے لیے اور ساری رات کے لیے پروٹیکٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے پڑھنے کا ٹائم جو ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے کا ہے، فجر سے لے کر اور غروب ہونے سے پہلے کا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات تعجب والی نظر جو حیران کو نظر ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا اچھا واو، ماشاء اللہ نہیں کہتے، تبارک اللہ نہیں کہتے، تو یہ تعجب والی نظر بھی لگتی ہے. یعنی کہ کوئی کسی کی چیز کو دیکھ کے بہت حیران یا خوش ہوتا ہے تو اس سے بھی بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے. وہ ایسا نہیں کہ اس کی کوئی نیت بد ہوتی ہے یا اس کے اندر کوئی حسد یا جیلسی ہوتی ہے، اوور ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ بھی نقصان کا باعث بن جاتی. کیونکہ ہر چیز میں ہمارا دین جو ہے نا وہ اعتدال سکھاتا ہے، درمیانی راہ، نہ نفرت کی انتہا اور نہ خوشی کی انتہا، بلکہ ہر چیز اعتدال میں. ابن حجر کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے، اگرچہ وہ حسد کے بغیر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو، اگرچہ وہ کسی نیک آدمی کی طرف سے ہی ہو. اگر کسی آدمی کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو فوراً اس چیز کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے، بارک اللہ فیکم، جو اس کو اچھی لگتی ہے تو یہ اسی کی طرف سے دم ہو جائے گا. یعنی ادھر سے نظر کا تیر آ رہا ہے اور ادھر سے دعا آ رہی ہے تو وہ ایک چیز جو ہے وہ دوسرے کو ہٹا دے گی. تو اس میں آپ دیکھیں کتنی بہترین چیز ہمیں پتہ چلی. یعنی برے انسان کی تو لگے گی لیکن آپ کے محبت کرنے والے کی بھی لگ سکتی ہے، نیک لوگوں کی بھی لگ سکتی ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں تو بڑا نیک ہے، بڑا اچھا انسان ہے، بڑے اچھے اخلاق کا ہے، تو سیف ہے اس کے پاس اپنے بچے کو چھوڑنا، یا لیکن وہ بھی انسان ہے اور اس کی نظر بھی ہو سکتی ہے. اب ہم کس کس کو روکیں اور کس کس سے کچھ لڑے جھگڑے؟ کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے، اور اس کا آگے انشاءاللہ طریقہ بتاؤں گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض نظریں بیمار کر دیتی ہیں. ہر نظر بیمار نہیں کرتی، بعض نظریں بیمار کر دیتی ہیں اور اس میں مریض کے اوپر علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد اللہ کے اذن سے انسان کو دیوانہ کر دیتی. یعنی ذہنی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، ڈپریشن کی بیماری، ایسی بیماریاں کہ جن کا کہیں کوئی علاج ہی نہیں اور کوئی ڈائگنوسس بھی نہیں ہوتے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسئلہ ہے کیا. پھر اسی طرح کچھ نگاہوں سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے، یہ زہریلی نگاہیں ہوتی ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہے، یعنی کہ ہماری قسمت میں اگر کچھ تکلیفیں لکھی ہوئی ہیں تو پھر وہ چیز واقع ہو جاتی، اور اگر نہیں تو کوئی جو مرضی کر لے، نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پہ غالب ہو سکتی ہے تو وہ نظر بد. پھر اذکار اور تلاوت کی کمی کی وجہ سے لگتی ہے، یعنی جب کہیں سے کوئی تیر آتا ہے اور آگے بچاؤ کا سامان نہیں، کوئی ڈھال نہیں، تو وہ جا پڑتا ہے اس پر. اور اسی طرح صبح و شام کی حفاظت کی دعائیں جو ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات آزمائش بھی ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے انسان کا، کہ انسان کسی، یعنی اس نے تلاوت بھی کی، اس نے دعائیں بھی پڑھ لی، اس نے پروٹیکشن کے سارے کام بھی کر لیے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی تکلیف پہنچ گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دراصل اس شخص کو ایک امتحان میں ڈالنا تھا، اس کو ٹیسٹ کرنا تھا، اس لیے اس تک یہ چیز آ گئی. اس لیے انسان یہ نہ سوچے کہ پھر کیا فائدہ حفاظت اختیار کرنے کا، یہ دعا پڑھنے کا، جب لگنی ہے تو لگ جائے گی، نہیں تو نہیں. اس میں یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پروٹیکشن بھی ہوگی. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے فلو شاٹس لگوائے ہوتے ہیں، اس کے باوجود فلو ہو جاتا ہے. اب یہ کہ جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ عام طور پر کیا ہوتی ہیں، اس میں چہرے کے داغ دھبے وغیرہ، بچوں کا بلا وجہ رونا وداؤٹ اینی ریزن، پھر بچوں کی کمزوری، یعنی کھانے پینے کے باوجود ان کی صحت نہیں بنتی، کمزور. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے اندر نفسیاتی امراض پیدا ہو جاتے ہیں. بعض اوقات انسان اونچائی سے گر پڑتا ہے، یعنی مقام کی اونچائی ہو یا پھر ویسے فزیکلی کہیں چڑھا ہوا ہے، اچانک نیچے آ گرتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے پھر وہاں سے گر پڑتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی کہ یہ اوپر چڑھنے والے کو پھسلا دیتی ہے، یعنی سلپ کروا دیتی ہے. کبھی شدید بیماری بھی لگ جاتی ہے اور انسان کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے. اسی طرح
ٹھنڈک میں بھی گرمی لگنا، اور کبھی الٹا کہ گرمی میں ٹھنڈک لگنے لگ جانا، بالوں کا اچانک گرنا شروع ہو جانا، پوری لٹیں جو ہیں وہ اترنا شروع ہو گئی ہیں، فوکس کھو دینا، فوکس نہ ہونا، کبھی وزن کا اچانک کم ہو جانا، بھوک نہ لگنا، کبھی چیز کو حفظ یاد نہ کر سکنا، یعنی بچے ہوتے ہیں نا حفظ رہا قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، کرتے کرتے جا کے کسی ایک سپارے پہ ایسا اٹکتے ہیں آگے نہیں بڑھ پاتے، بعض تو بچے چھوڑ ہی دیتے ہیں اور بعض رو دھو کے اور پھر دوبارہ کبھی شروع کرتے ہیں. پھر اسی طرح اسکن ڈیزیز، پھر نیند کا کم آنا، تنہائی پسند ہو جانا، اس سے ملنے کو دل نہیں، رونے کی خواہش، بلا وجہ رونا بغیر کسی ریزن، کبھی صرف جسمانی اور کبھی روحانی جسمانی دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اور اس میں خاص طور پر لوگوں میں جا کے نہ بیٹھنا، مردم بیزار ہونا، کسی سے میل ملاپ پسند نہ کرنا. پھر اس طرح ہسبینڈ وائف کے بیچ میں آپس کا تعلق ختم ہو جانا، یعنی فزیکل ریلیشن نہ ہونا، یا ویسے ہی آپس میں ایک دوسرے سے اچاٹ ہونے لگنا. مال میں برکت کا نہ ہونا، جس کام میں نظر لگی اس کام سے دل اچاٹ ہو جانا. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے ایک انسان ایک چیز بڑی اچھی کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے، کسی کو بیکنگ کا شوق ہے، کسی کو کسی چیز کا، اچانک ہی شوق کا ختم ہو جانا اور بیزار ہو جانا اس کام سے. اچھا، لوگوں پہ شک کرنے لگنا کہ یہ مجھے گھورتا ہے، یہ مجھے دیکھتا ہے، اس کی نظریں ایسی ہیں، یعنی لوگوں کے بارے میں منفی خیالات کا پیدا ہو جانا. پھر اسی طرح اس بات کا احساس ہونا کہ میں لوگوں کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو پا رہا، یعنی لوگ مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہے، یعنی اس قسم کے منفی خیالات دل میں جم جانا.